لیڈرشپ کی ہسٹری میں، اس کی ریسرچ کی ہسٹری میں جو کہ چند ایسی تھیریز تھیں جنہوں نے شروع میں یہ بلیف انٹروڈیوس کروایا کہ لیڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بائی برتھ سرٹن کوالٹیز، سرٹن ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں، یا پھر جو بہت بڑی بڑی فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں، جو گریٹ مین تھیوری کا فار ایگزامپل کانسیپٹ ہے، اور ان کے تحت ان کو رائٹ حاصل ہوتا ہے ٹو لیڈ دس ورلڈ اینڈ ٹو لیڈ دا ٹیم ممبرس، اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات کو حکم سمجھتے ہیں اور ان پر وہ عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے اس میں زیادہ ان انوائرمنٹل فورسز کی اور ٹیم کی انوالومنٹ کی بھی بات آنے لگی، اور جیسے جیسے وقت گزرتے وقت کے ساتھ یہ چیز نمایاں ہونے لگی کہ ہر انسان میں وہ صلاحیت یا ایبلٹی موجود ہوتی ہے جو اس کو ایک خاص لیول کی لیڈرشپ تک لے جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کامن لوگوں میں سے بھی ایسے دیکھنے کو ملا کہ ایک کامن جو مین ہے اس نے اپنی ٹیم کو، اپنی نیشن کو اس طرح سٹرونگلی لیڈ کیا کہ وہ سب کے سب اس کی ویژن کے مطابق ٹرانسفارم ہوتی چلی گئیں۔ تو اس میں ایک نئی سوچ، ایک نئی اپروچ یا ایک نئی تحقیق ابھرنے لگی جس کو کہ ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ میں اس طرح کی لیڈرشپ کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ کسی اپنی ٹیم کو، آرگنائزیشن کو، کسی بھی قوم کو، اپنے گروپ کو مکمل طور پہ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں اپنے ویژن کے مطابق، اس مشن کے مطابق جس کے لیے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سلیون اینڈ ڈیکر نے 2001 میں ایک ریسرچ کی اور انہوں نے ایک ڈیفینیشن ہمیں دی اس طرح کی لیڈرشپ کی۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ a leadership style focused on effecting revolutionary change in organizations through a commitment to the organization's vision. So وہ اپنی جو آرگنائزیشن کے ویژن ہوتی ہے اس کے ساتھ اس حد تک کمیٹڈ ہوتے ہیں، چاہے کہ وہ خود سے پہلی بار وہ ویژن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یا کسی ویژن کے ساتھ آلریڈی ان کا اتنا سٹرونگ لنک ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں اس کے مطابق مکمل طور پہ ریولیوشنری چینج اپنی آرگنائزیشن میں لے کر آنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کا ایک ایسا سٹائل ہوتا ہے جس میں کہ لیڈر آئیڈینٹیفائز دا نیڈڈ چینج۔ ریممبر کہ ویژن انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لی، وہ ویژن ان کی اپنی بھی ہو سکتی ہے جو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یا پھر وہ ویژن کسی آرگنائزیشن کی، کسی ایک مشن کی آلریڈی ایگزسٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ کہ وہ مکمل طور پہ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد میں اس ویژن کے مطابق کیا چیزیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے وہ لیڈر آئیڈینٹیفائی کریٹ کرتے ہیں۔ دے کریٹ اے ویژن ٹو گائیڈ دا چینج تھرو انسپریشن اینڈ ایگزیکیوٹس دا چینج with the commitment of the member of the group. So they are very good in motivating the team members اور ان کی commitment level کو enhance کرنا، اس پہ فوکس رکھنا ان کا ایک اہم مشن ہوتا ہے۔ ان کے فوکس میں جو دوسرے ہمیں کچھ جو چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں جب وہ تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں، جب چینج کا آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی جو مرکز ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے۔ وہ اپنی ذات کو مکمل طور پہ اس سانچے میں ڈھالتے ہیں جس تبدیلی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی آرگنائزیشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ سو سیلف سے شروع ہو کر ٹیم پر جاتا ہے وہ، پھر بات امیجیٹ ٹیم ممبرس پہ، وہ سب کے سب اس تبدیلی کو مکمل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ what is the cause and what is the vision and why are we doing it and then what is being done، اور اس کے تحت کیا کیا چیزیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ سو beginning from self going to team and then immediate team سے different groups میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ چیز ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ گروپس میں ٹرانسفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر ہول آرگنائزیشنل لیول پہ یا تمام قوم کے لیول پہ جس بھی لیول پر وہ لیڈر انٹریکٹ کر رہے ہیں اس میں وہ ٹرانسفارمیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جو کہ اور طرح کی لیڈرشپ سٹائلز ہیں، فار ایگزامپل کرسمیٹک لیڈرشپ یا فار ایگزامپل ویژنری لیڈرشپ، تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر میں کرسمیٹک ہونا اور اس کے لیے ویژنری ہونا، دونوں ہی سٹائلز اس کے اندر مرجڈ ہوتے ہیں اس اپروچ میں جو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہے۔ سو the person will be obviously very charismatic، جس کے تحت اس میں وہ پاور ہے کہ وہ دوسرے ٹیمز کو اتنا انفلوئنس کر لیتا ہے، اتنا وہ ان کے اوپر امپیکٹ چھوڑتا ہے کہ they completely become what he wants them to be، اور پھر اس کے ویژن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ اس میں لوگوں کو شامل کر لیتا ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کرنے پر ان کا فوکس ہوتا ہے، کلیئر آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، ان کی ویژن بہت کلیئر ہوتی ہے، یہ لیڈنگ بائی ایگزامپل پہ بلیو کرتے ہیں، میننگ دیٹ واکنگ دا واک، دے واک دا واک۔ سو دے ڈو ناٹ بلیو کہ صرف کہہ دیا کچھ اور کرا اصل میں کچھ، جو ان کے ایکشنز میں اور ان کے کہنے میں کوئی تضاد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔
اور یہ سسٹم اپروچ اور ان کی ایفیشنسی پر بھی ان کا اسٹرانگ بلیف بھی ہوتا ہے اور فوکس بھی ہوتا ہے.